ایک زمانہ تھا کہ شادیاں شودیاں کرانے کا کام سب بزرگوں کا ہوتا تھا، بس دولہا دلہن خاموشی سے ہاں کر دیتے تھے. پھر ایک فیز آیا ہے اب کہ جب یہ ذمہ داری لڑکے لڑکیوں نے خود لے لی. انہوں نے کہا نہیں امی ابو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھیں آپ کو اتنے کام ہوتے ہیں زندگی، ہم یہ فیصلہ ہم خود کر لیں گے. پھر کچھ نے تو اس سے اگلی سٹیج کر پہ لے گئے، انہوں نے کر بھی لی خود، ہے نا. ایسی بھی کہانیاں ہوتی ہیں اماں ابا کو بتا کے آف کورس. اچھا اب ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرانا ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ رشتہ کرانے کے اندر ہر فیملی کے اندر ایک یا دو لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے جن کا کام ہی ہوتا تھا اے مبشر دا ویاہ رخسانہ نال کرا دئیے، بڑا اچھا رشتہ ہے. اچھا اس طرح کی جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ بڑی پروڈکٹیو بھی ہوتی ہیں ایک سوسائٹی کے اندر. جس طرح سے ہم کلوزلی نیٹ سوسائٹی ہے، کلوزلی نیٹ معاشرہ ہے، تو یہ بڑے کام کے لوگ بھی ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے سامنے کس طرح کی مثالیں ہیں؟ ہمارے سامنے اب آپ کو جانا نہیں پڑتا کہیں، اب آپ کو دیکھنا نہیں پڑتا کہ اچھا اس رشتہ دار سے، رخسانہ خالہ سے یا پھر طاہر ماموں سے آپ بات کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں جن کی ہم بات کریں، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ ایپس آ گئی ہیں، ویب سائٹس آ گئی ہیں، تو اب آپ آن لائن رشتہ بھی اپنا تلاش کر سکتے ہیں. اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ہماور شاہ نے، جو کہ ایک ویب سائٹ رن کرتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ. ہماور آپ کی پہلے تو سب سے پہلے آپ کی جو میچ میکنگ کا جو یہ کام ہے، آپ رشتے کرواتے ہیں، تو رشتے کروانے والوں کے ساتھ تو ایک میرے ذہن میں امیج آیا تھا کہ اچھا وہ کہتے ہیں نا رشتے کرانے والی ماسی ہے نا، یا رشتے کرانے والے کوئی خالو ہیں، تو میرا خیال تھا کوئی بڑے کوئی بزرگ سے صاحب ہوں گے، وہ آ جائیں گے. اور میں اور سبین تیار تھے کہ اچھا بھی وہ رشتے کرانے والے صاحب آ رہے ہیں تو شاید ہمارا بھی کوئی کام بن جائے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے جناب ایک ینگ سا بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سین کیا ہے؟ اور سید میچ آپ کے رشتہ کرانے والی ویب سائٹ کا نام ہے، تو ہمیں تھوڑی ڈیٹیل بتائیے سر. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو توثیق. بیسکلی اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ایک فیملی کے اندر انسیڈنٹ ہوا تھا ناٹ ویری فار آف، اور اس میں یہ تھا کہ دیر واز اے بٹ آف مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی کپل بیسڈ آن لیک آف انفارمیشن. تو اس وقت میرے ذہن میں تھا یہ آئیڈیا کہ یہ تو ایک بیسک چیز ہے جس میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. تو کرونا کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے ڈیورس ریٹ کتنا ہائی رہا ہے، سب کچھ رہا ہے. تو میں اس دوران بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. رشتے جو لوگ کرواتے ہیں اس میں آپ کو بہت لمیٹڈ نالج اور ریسورسز ملتی ہیں دوسری پارٹی کی. تو میرے ذہن میں تھا کہ ایسا سسٹم ہوئے کہ جہاں اگر میں جینوئنلی شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایسا ایونیو ہوئے کہ میں جاؤں اور سرچ کروں. فار ایگزامپل لڑکا میں لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں، تو میرے جو کرائٹیریا پہ جو لڑکی آتی ہے اس سے میں رابطہ کروں اور دیکھوں کہ بات بنتی ہے. لیکن جو اس میں کی تھنگ ہے نا، اس میں ہر پروفائل ویریفائی ہوئے گا آئی ڈی کے ساتھ، پکچرز کے ساتھ، اور کچھ لوگوں کی اور ہم ریکوائرمنٹس مانگتے ہیں. ایکچولی ہوتا کیا ہے، آپ جا کے رجسٹر کر کے اپنا پروفائل پٹ اپ کرتے ہیں جیسے فیس بک پہ آپ پروفائل ڈالتے ہیں؟ بالکل. فیس بک کا کافی بیسک ہے، اس حساب سے یہ تھوڑا ڈیٹیل چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل مجھے چاہیے کالی آنکھوں لڑکا یا لڑکی، بعد میں تو تھوڑا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا کرائٹیریا فکس کر لیں. اچھا مجھے کس طرح لڑکا لڑکی چاہیے، ایج کیسی ہو، کاسٹ کون سی ہو، کیا ہو، ٹیٹو لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. کیونکہ آج کل کے زمانے میں ویسٹ میں یہ بہت پرابلم ہے کہ جو فیملیز وہاں ہیں، کیونکہ میں انگلینڈ میں بیس تھا، بھائی میرے جو میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سعید بھائی جو باور ہے، وہ اس کو انہوں نے بھی بتایا آسٹریلیا میں یہ پرابلم ہے، اور ادھر پاکستان میں بھی پرابلم ہے آج کل کہ لوگوں کو وہ چیز ملتی نہیں جو وہ تلاش کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو پاکستانی فیملیز ہیں. ایگزیکٹلی ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہتے ہیں کہ اچھا فیملی سے لڑکا ملے، کہیں سے یہ لڑکی ملے جو کرائٹیریا کو فلفل کرے، اور بہت مشکل ہوتا ہے. اکثر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، اکثر آپ کو غلط لوگ آپ کو ملا دیتے ہیں. یہ آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اگینسٹ دی رشتہ آنٹی انکل یا جو بھی، اٹس جسٹ کہ آپ پرفیکٹ میچ آپ کو نہیں مل پا رہا. ایگزیکٹلی. اچھا نام سید میچ ہی کیوں نام رکھا؟ اچھا وہ فیملی نیم ہے سید، تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے کہا ایک تو برکت کے لیے ٹرسٹ کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کا فیکٹر بنے، لیکن برانڈ نیم ہے بیسکلی. نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف سید فیملیز کے رشتے کرواتے ہیں؟ نہیں آل اکراس سب سیکٹس سب اپنے مسلمان. اور وہ بھی آپ جب جا کے اس پہ رجسٹر کریں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے بالکل میں آئی ایم لوکنگ فار اے سنی میچ اور اے شیعہ میچ، یا جو بھی ڈیٹیل ہو اس کے اندر آپ بتا سکتے ہیں. I'm glad آپ نے سوال پوچھا. اس میں ہم نے 3 کیٹیگری میں ڈال دیا ہے، کیونکہ میجورٹی پاکستان میں سنی، شیعہ اور وہابی، تو اس میں ایک ہم نے کیٹیگری ڈالی ہے ریگارڈلیس. تو اگر آپ
नहीं बॉदर्ड कि आप सुन्नी को ढूंढें, शिया को ढूंढें, तो आप रिगार्डलेस में चले जाएं. अगर आप स्पेसिफिक सुन्नी चाहते हैं तो सुन्नी सेलेक्ट कर लें, अगर आप शिया चाहते हैं तो आप शिया सेलेक्ट कर लें. अच्छा, आपने अभी बात की कि बहुत सारे ऐसे आपने देखा केसेस बिगड़ जाते हैं, बाद में आपने बताया कि कोविड के दौरान भी डिवोर्स रेट जो है वो आपने बताया कि वो भी बढ़ा है. आपके नज़दीक एक परफेक्ट मैच क्या होता है? जब आप किसी का रिश्ता करवा रहे होते हैं तो आप क्या चीज़ देख रहे होते हैं? कंपैटिबिलिटी को आप किस तरह से मेक श्योर करते हैं? आई थिंक सो द बेसिक थिंग इज़ आप अपने लेवल पे देखें लोगों को, ना बहुत ऊपर देखें ना बहुत नीचे देखें, क्योंकि देखिए आपने लाइफ गुजारनी है साथ. और दूसरा ये है कि दूसरे पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड हो, एक्सपेक्टेशंस ना रखें. क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस बनती है ना, वहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है कि शादी के बाद एक्सपेक्टेशन तो मेरी इसके साथ ये थी, मुझे मिली नहीं, फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. तो आप फ्रॉम डे वन अपनी एक्सपेक्टेशंस आप क्लियर रखें विद द पर्सन लुकिंग फॉर, और मेक इट वेरी क्लियर. तो उसमें सईद मैच में ये चीज़ भी है प्रोफाइल में, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. बेसिकली जो लिखा हुआ है कंटेनर के ऊपर वही आपको मिलेगा. तो अगर आप ढूंढ रहे हैं सफ़ेद लड़का और ये रिक्वायरमेंट चाहिए, वो आपके पास ऑप्शन हैं, ढूंढ लें, मिल जाता है. काला देख रहे हैं, काला मिल जाएगा. मिडिल क्लास देख रहे हैं, मिडिल क्लास देख लें, जिस तरह भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पे बिल्कुल. और इसमें ये है ना कि एक्सपेक्टेशंस आप अपनी रखें स्टडी, डोंट गो फॉर वेरी हाई. सही. रिश्ते को मैं कह रहा हूँ अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है. अच्छा, क्या ये कमर्शियल वेंचर है? मतलब सैयद मैच जो वेबसाइट है, इस पे जाके जो आप कोई चार्ज भी करते हैं इसका? इसमें अभी तो फिलहाल एवरीथिंग इज़ फ्री. ठीक है. इसमें ये है कि जो रिक्वेस्ट हैं, आप जब फॉर एग्जांपल आप जब साइन अप करते हैं, फ्री अकाउंट बनाते हैं सारा कुछ, तो आपको रिक्वेस्ट कुछ फ्री मिलती हैं. तो उसमें अगर आपका काम बन जाता है, यू सेलेक्ट द राइट पर्सन एंड यू सेटल. जैसे एक सक्सेस स्टोरी है हमारी, जो रोमिश और शाहिर जो अभी रिसेंटली हमें तकरीबन लॉन्च हुए, अप्रैल में लॉन्च किया था, तो मई में सक्सेस स्टोरी में आई हमारे. अच्छा, क्या सक्सेस स्टोरी जरा बताएं. Basically they met on Saeed Match and they kind of exchanged details and basically they went on and got engaged. अच्छा, अभी शादी पे आपको शादी नहीं भी हुई, आपको बुलाएंगे जाहिर है. ज़ाहिर बात हम जाहिर है. मैंने कहा मैं डांस करूंगी शादी पे. तो अब आप परफेक्ट मैच भी आप ढूंढ लेते हैं, आपको पता भी है किस तरह से कंपैटिबिलिटी को मेक श्योर करना है. तो हमारे पास भी यहाँ पे ना एक बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम से, यंग से हमारे पास भी एक नौजवान है, तो हम चाहते हैं कि इनका भी कोई परफेक्ट मैच ढूंढें. मैं इनका प्रोफाइल खुद सेट करूंगा. खुद सेट करेंगे? डन हो मैं खुद सेट करूंगा सैयद मैच. तो हम खुशखबरी कब तक एक्सपेक्ट करें? नहीं, वो तो आपने सक्सेस रेट सुन लिया. अप्रैल में प्रोफाइल बनाई थी, मई में शादी हो गई, मतलब वो मंगनी हो गई. तो उसमें ये है कि आपका प्रोफाइल बनेगा तो फिर आप पे है कि आपने क्या क्राइटेरिया डालना है, हाँ एग्जैक्टली. नहीं, मुझे ऐसे कोई गोरी और काली आंखें और गोरा रंग इस तरह के मेरे कोई मसाइल नहीं होंगे, है ना. मैं बहुत आसान क्लाइंट होऊंगा. बस प्रॉब्लम ये है कि पहले आप मुझे कन्विंस कर लें कि मैं प्रोफाइल बनाऊं. वही आपका सवाल आया था दोबारा कि एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल नॉर्मल रखें. Exactly. बहुत ज़्यादा ना डालें. रिक्वायरमेंट जितना होता है ट्रेडिशनल वे, रिश्ता आंटी जाते हैं तो लड़की को एक्सपेक्ट किया जाता है सामने ट्रॉली के साथ दिखाए अपने आप को. और ये वो आजकल की दुनिया में इट्स टेकन एज अ बिट ऑफ ए स्ट्रेंज थिंग. लड़की को भी हक होना चाहिए कि वो देख सके किसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, अपनी प्रेफरेंसेस भी देख सके. तो उसमें माँ बाप को अगर सेलेक्ट करके बता दे कि माँ मुझे ये लड़का ये लड़की इस तरह की. अच्छा, आपका अभी तक रिस्पांस, क्योंकि ये तो सक्सेस स्टोरी आपने हमें एक बताई, लेकिन प्रोफाइल्स तो बहुत बन चुके होंगे. जनरल रिस्पांस आपका कहाँ से आ रहा है कि सैयद मैच जो आपकी मैच मेकिंग वेबसाइट है, उस पर पाकिस्तान से लोग ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे थे, इंग्लैंड का जिक्र कर रहे थे, ज़्यादा रिस्पांस कहाँ से आ रहा है? हमने ये किया था कि जो टारगेट की थी मार्केटिंग इसकी पाकिस्तान से स्टार्ट की थी, एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके. तो अभी हमें ज़्यादा जो साइन अप हुए हैं पाकिस्तान से हुए हैं, और यूके से कुछ हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया से भी अभी पता नहीं मार्केटिंग टीम अपना देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, लेकिन वी हैव अ लॉट फ्रॉम पाकिस्तान. एंड अभी क्योंकि इट्स अ न्यू वेंचर, अभी हमने ज़्यादा वो बजट में, बिकॉज इट्स फ्री, तो अभी हम इसको एक्चुअली इट्स ए बीटा स्टेट कि हम इसको चेक कर रहे हैं. इसमें कोई बग्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो इस पे काम होता जाएगा साथ. तो अभी आप एक्सपैंड करने का इसको सोच रहे हैं, लेकिन तब भी अभी तो फ्री है, लेकिन बाद में भी क्या सोचा है, अफोर्डेबल रहेगा लोगों के लिए? क्योंकि अमूमन जब आप जाते हैं कि परफेक्ट मैच की बात होती है, जहाँ पर आपको ये चीज़ मेक श्योर की जाती है कि हाँ क्रेडिबल है, ऑथेंटिसिटी आप चेक कर रहे होते हैं साथ साथ, तो क्या अफोर्डेबल भी रहेगा आगे? मैं आपको बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. अभी मेरे बड़े भाई जो हैं, जो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ये भी जो रेट चेंज हुआ डॉलर का, पहले इसके हमने सोचा था कि $100 रखेंगे, तो उस भाई ने कहा कि इसको बिल्कुल साल के लिए फ्री कर दो और रेट को बिल्कुल कम कर दो जितना कम हो सकता है. तो फिर मार्केटिंग टीम की एक मीटिंग हुई थी,
تو اس میں سوچا تھا کہ ایز لانگ ایز پاسبل اس کو فری رکھیں تاکہ یہ کہ ایک سروس ہوئے, لوگوں کی سکسیس ہوئے, سارا کچھ ہوئے, گرو کرے. بات سنیں $100 میں شادی اچھا رشتہ مل جائے, میرا خیال ہے ڈیل بری تو نہیں ہے. اس کے پیچھے منی از ناٹ دی ریزن, اٹس مور آف اے سروس. ایگزیکٹلی, کیونکہ بھائی کے اور پروجیکٹس بھی ہیں, میرے بھی کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں, تو ہم یہ کہ چاہ رہے تھے کہ ایک سوشل پروجیکٹ CSR کے اندر اس کو انکارپوریٹ کر لیں, اور سعید میچ کو یہ کہ ایک قسم کی اپرچونٹی ملے جس میں لوگ ایک سروس فائدہ اٹھا سکیں. جی تو جناب ہماور شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے سید میچ, لیکن اس میں یہ سید فیملیز اور نان سید فیملیز کی میچ میکنگ کرواتے ہیں. ان کو ہم رشتے والے انکل بھی کہہ سکتے ہیں. رشتے والے انکل تو دیکھنے میں تم انکل لگتے نہیں ہو, دیکھتے میں تو بوائے لک ہے. تو رشتہ آنٹی رشتہ انکل کے بعد ہم نے ایک نئی جناب کیٹیگری انٹروڈیوس کرائی ہے, رشتہ بھائی جان, ہے نا, رشتے والے بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ جناب رشتے والے بھائی جو ہیں ہماور شاہ, یہ میچ میکنگ, اس پہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے سید میچ آپ گوگل کریں, ان کی ویب سائٹ پاپ اپ کرے گی, آپ اس پہ جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں, اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں, بالکل ایسے جیسے آپ ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ اپنا یا اسنیپ چیٹ پہ آپ اپنا پروفائل بناتے ہیں, بالکل اسی طرح کا آپ جا کے پروفائل بنا سکتے ہیں. آپ اپنی اس میں اپنی بھی مکمل ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں, اور کس طرح کا رشتہ آپ ڈھونڈ رہی ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اور یہ جو ہے فری آف کاسٹ ہے, اور یہ خود بھی بنائی جا سکتی ہے یا کوئی بھی اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے بھی بنا سکتا ہے, ایسا بھی ہے؟ اس میں بہت ضروری چیز ہے کہ جو ID ڈاکومنٹس ہیں نا وہ اس پرسن کے ہونے چاہیے جس کا رشتہ کے لیے آپ بنا رہے ہیں پروفائل. اچھا. تو جب تک آپ کی ID اور پکچرز نہیں میچ کریں گی آپ کا پروفائل ویریفائی نہیں ہوئے گا اور وہ لائیو نہیں جائے گا. ویری گڈ, ویری گڈ. تو آپ کو اپنا ID تصویر میک شو کرنی ہے. فار ایگزامپل میں باپ ہوں, میں اپنی بیٹی کے لیے کرا رہا ہوں, تو میں اس کا ID اور اس کی تصویر کر کے اس کی بھی ہاتھ پہ بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو بی دی پرسن جس کا اکاؤنٹ جو شادی کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, یہ وہی چیز ہے جو ہم کریڈیبلٹی کی بات کر رہے تھے کہ آپ اس کو کس طرح سے میک شور کریں گے, تو آپ اس پروسیجر کے تھرو اس کو میک شور کرتے ہیں. بالکل, اس کا ریزن یہ تھا نا کہ حلال کی طرف آئیں تاکہ یہ کہ ڈیٹنگ والا چکر ختم ہو جائے. تو اگر میں سیریس ہوں, میں آؤں گا سائٹ پہ اینڈ آئی فائنڈ دی رائٹ پرسن, کیونکہ مجھے پتا دوسری پارٹی بھی ویریفائڈ ہے اینڈ ہی از دیئر فار دی سیم ریزن. اوکے, انٹرسٹنگ. جی, انٹرسٹنگ. اچھا, اب جو اس کا سارا جو کانسیپٹ ہے, اس سے آپ ابھی تک کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان سے لوگوں نے پروفائلز ڈالے ہیں وہ کیا بیرون ملک پاکستانی رشتے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ کیا پاکستانی رشتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے؟ کیونکہ آپ تو جا کے پروفائلز ریکوائرمنٹس پڑھتے ہوں گے, تو ابھی تک جنرل آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ بالکل, ایکچولی سائٹ کے اوپر ریسورسز کافی سارے ہیں, بلاگس بھی ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, تو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو پلیز ویوز کو کہیں گے کہ وہ دیکھیں. اور جہاں تک اس کی جو آبزرویشن ہم نے کی ہے, تو جس طرح بھی لیٹسٹ جو سکسیس اسٹوری ہے, دونوں لڑکا لڑکی پاکستان میں ہی ہیں. ٹھیک ہے, ینگ کپل ہے, پاکستان میں ہی ہے, تو یہ ہماری سکسیس اسٹوری ہے. اور باقی جو کانٹیکٹ ہو رہا ہے, ہاں ظاہر بات ہے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ باہر کا ہو جائے, باہر کے لوگ پریفر کرتے ہیں پاکستان کی کوئی اچھی فیملی ہے, تھنگس لائک دیٹ. تو اٹس ویری ہارڈ ٹو سے, ابھی ارلی اسٹیجز ہیں, 6 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ میرے پاس اتنا ڈاٹا نہیں ہے اس وقت کہ میں اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک بات کر سکوں. لیکن انشاءاللہ ود ان اے ایئر کافی حد تک ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ٹرینڈ جا رہا ہے اس کا. ہماور, آپ کی جو اپنی پرسنل سٹوری ہے وہ بھی بڑی انسپائرنگ ہے. آج ہم نے بنائی طور پہ تو سید میچ کو فیچر کیا ہے رائزنگ پاکستان میں, لیکن ساتھیوں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماور شاہ کو خود 10 سال پہلے کینسر ڈائگنوز ہوا, اور اس کے بعد جیسے کہ انہوں نے آپ کو بتایا یہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ینگ آدمی کو کینسر, سائیکولوجیکل ایموشنل ایشوز, میڈیکل ایشوز, کچھ اچھی ان کے حالات انفارچونیٹلی نہیں تھے, لیکن آج آپ کے سامنے یہ کینسر کو بیٹ کر کے ہیلدی اینڈ فائن بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتنے پیشنیٹ ہیں, اور اتنا کام کرتے ہیں, اور اتنے انرجیٹک ہیں. سو وی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو کہ آپ نے 10 سال میں کینسر کو بیٹ کیا ہے. تھوڑی سی اس حوالے سے ہمیں کچھ کہانی بتائیے, کچھ ٹپس دیجیے. اچھا, سب سے پہلے تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میرے پاس 6 منتھس ہیں, جب ڈائگنوز ہوا تھا کینسر, کہ میرے پاس 6 منتھس ہیں زندہ رہنے کے لیے, کیونکہ جو کینسر سیلز تھے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جب اس نے بتایا مجھے تو میں گھر گیا, اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میری اس وقت 8 مہینے کی میری بیٹی تھی, اور ایسا تھا کہ کسی نے میرے سر پہ نا کچھ مار دیا ہے, سو شاکنگ. تو اور اس نے اوپر سے ڈاکٹر نے کہا 6 منتھس ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ. تو میں نے جا کے اپنے آپ کو لاک کیا کمرے میں, اینڈ آئی ایکچولی اسپوک ٹو گاڈ. اللہ سے میں نے گفتگو کی
کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا موقع دے, یا ٹیشو ہے یہاں نزدیک. نہیں ہم تو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن آف کورس یو ہیو اے ویری ایموشنل نہیں اسٹوری. نہیں, اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ اے لاٹ آف پیپل بیسکلی. تو ہوا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو 2 دن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں بیسکلی, لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکل آئے نا, آپ ہمیشہ اچھائی کی طرف دیکھیں, پازیٹیوٹی کی طرف دیکھیں. کوئی نیگیٹو چیز اپنی لائف میں, کوئی بری کمپنی یا کوئی آپ کو جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا, بالکل اس سے الگ ہو جائیں. تو اس میں یہ تھا کہ 2 دن میں جب تھا ادھر کمرے میں اپنے بند, تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں, مرنے کی تیاری کروں یا جینے کی کوشش کروں. واہ. تو اس میں یہ ہوا کہ میں کیونکہ اتنا تھا نا ڈپریس کہ آئی واز شاکڈ کہ کیا آئی ٹک بیسکلی ٹیشو پیپر فرام دی ٹوائلٹ, اور اس پہ پین میں نے لے کے نا میں نے 35 گولز لکھے ٹو لیو ناٹ ٹو ڈائی. اچھا. اور میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے یہ 35 چیزیں میں کر سکوں. وہ ڈیٹیل میں کسی دن میں جاؤں گا, ابھی یہ ہوئی نہیں ساری اچیو. اچھا ابھی 35 میں سے لیکن کافی ہو گئی ہوں گی, کافی 10 ہو سال گئی گزر گئے. الحمدللہ کافی حد تک چیزیں ہو گئی ہیں, یعنی کہ اس سے about 50% ہو گئی ہیں. سید میچ بھی ان 35 میں سے تھی کہ میں نے ایک میچ میکنگ ویب سائٹ بنانی ہے. نہیں سید میچ نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ لوگوں کے لیے کچھ کر کے جا سکوں بفور آئی ڈائی. دعا یہ تھی کہ میں آیا دنیا میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی جسٹ لائک دیٹ, کچھ کر کے جاؤں, بیسکلی لیو این امپیکٹ. تو ہوا یہ کہ وہ جب چیزیں میں نے لکھی, اینڈ دین آئی تھاٹ یو نو واٹ, اپنا مائنڈ سیٹ ایسا کروں کہ میں نے زندہ رہنا ہے. جو ڈاکٹر نے بولا ہے, ڈاکٹر غلط بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے نا. بالکل بالکل. یو نو باڈی جو آپ کی آپ کے کنٹرول میں, آپ کیا کھاتے ہو کیا ڈالتے ہو اس میں, یو نو اچھی چیز ڈالو گے ریکوری ہوئے گی, بری چیز ڈالو گے. ول پاور اینڈ پازیٹیو تھنکنگ, کہ آپ نے اپنی سوچ ہی پازیٹیو کر دی. بالکل بالکل. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں میں نے اپنا اس دن جو 2 دن میں نے گزارے نا, تو وہ ایسا تھا جس طرح میرے اوپر کوئی ایک چیز نہ ہوئی جو کہ ایک ویژن میں لکھ کھل گیا کہ میں نے اپنی لائف کا کرنا کیا. اینڈ دین اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میرا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا, آپریشن ہوا, ٹیومر نکالا, پھر کیمو تھراپی, 3 سال میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. ٹھیک ہے. آئی واز ان اینڈ آؤٹ, 3 آپریشن میجر ہوئے. میرا جو لاسٹ آپریشن تھا وہ 11 آورس کا تھا, لٹرلی جسٹ اوپن می آل اکراس اینڈ دے ٹک آؤٹ دی ٹیومرس. اور اس کے بعد یہ تھا کہ سوری ٹریٹمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا, ہاں پھر ریکوری شروع ہوئی. لیکن ڈاکٹرز بھی آبزرو کر رہے تھے. ایک تو میں کہوں گا شکریہ کہ جو NHS ہے, انگلینڈ کا ہیلتھ سسٹم ہے, دنیا کا 2nd بیسٹ ہے, ان کا بہت احسان ہے کہ میرا خیال رکھا, سب کچھ کیا. کینسر از اے بیڈ تھنگ, انسان کو تباہ کر دیتا ہے, فیملی کو تباہ کر دیتا ہے, آپ کی فائنینشیل, آپ کی ہر چیز تباہ کر دیتا ہے. کتنے ٹائم میں آپ نے ریکور کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا؟ میں تقریباً 4-5 ایئرز میں ریکوری کی طرف آ گیا تھا. جب میں نکلا ہوں ہاسپٹل سے 3 سال بعد, میں 10 قدم بھی نہیں چل سکتا تھا, میری سانس چڑھ جاتی تھی, and I got so tired. اور اب ماشاءاللہ آپ ٹوٹلی کینسر فری. اب آپ مجھے کہیں 1 کلومیٹر دوڑو, میں دوڑوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو بیسکلی آپ کی اپنی پرسنل کہانی سے جو ٹیک اوے ہے ہمارے ان تمام ناظرین کے لیے جو کسی بھی طرح کی ٹرمینل ڈیزیز کا شکار ہیں, اور ان کو ٹرمینل ڈیزیز وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک ٹائم فریم دے دیا جائے. ویسے تو زندگی میں کسی کا کچھ نہیں پتا کہ ہم نے آج شام بھی دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی, لیکن ٹرمینل ڈیزیز ساتھی اس کو کہتے ہیں کہ جیسے جہاز کا ٹرمینل ہوتا ہے نا جی, اب آپ نے بورڈنگ کارڈ لے لیا ہے, ویسے آپ کی فلائٹ اڑنی ہے, تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب آپ ٹرمینل کیٹیگری میں آ گئے, کہ اب آپ 2 مہینے یا جیسے ہماور کو کہا 6 مہینے. سو اس سے زندگی میں واپس آنے کا جو سب سے امپورٹنٹ سبین ٹپ آج ہمیں ہماور سے ملا وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ, کہ کیا میں نے مرنے کی تیاری کرنی ہے یا جینے کی خواہش کرنی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ساری مائنڈ گیم ہے. بالکل بالکل. کہتے ہیں نا ہم لوگ جو نارمل لائف میں نا 4-5% یوز کرتے ہیں دماغ کو, آپ کا برین کی پاور از انارمس. آپ ابھی جس طرح میں کل بالکل آپ سے بات ہوئی تھی, میں بہت بیمار تھا, کل میں ہوٹل میں سویا ہوا تھا دوائیاں لے کے اور آل دیٹ, تو مجھے مکیش کہہ رہا تھا علی کہ یار آپ کی تو بہت خراب حالت ہے یہ وہ. تو میں نے وہی کہا کہ میں نے کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے. I'm not going to give up. نہیں, یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ہماور کی ایک پرسنل ویب سائٹ کا بھی. ہماور وہ بھی اگر آپ بتا دیں, اور آپ اگر کینسر سروائیور ہیں, آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, یا آپ کے فیملی میں کوئی, اور آپ ہماور سے پرسنل لیول کے اوپر کچھ ٹپس لینا چاہتے ہیں, گائیڈنس لینا چاہتے ہیں, تو آپ ذرا بتائیے جی کیسے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, humawar.com, سمپل HUMAWAR.com. تو اس پہ یہ ہے کہ میں موٹیویشنل اسپیکنگ کرتا ہوں, انسپریشنل لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں, اپنی کنسلٹنسی کرتا ہوں ایز این اکاؤنٹنٹ, اور یہ کہ پرفارمنس کوچنگ کرتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایکچولی جن لوگوں کو اگر ٹرمینل النس سے گزر رہے ہیں,
एक 2-3 पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में आए कि उनको प्लीज़ एक तो सदका दें जितना भी दे सकते हैं, और दूसरा ये है कि अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लें, सोशल वर्क में, कोई पॉजिटिव चीज़ में, ताकि उनका माइंड सेट एक अच्छी डायरेक्शन में रहे. क्योंकि जब आपका आइडल माइंड होता है ना, तो वो ज़ाहिर बात है इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एंड इट्स ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द बैड साइड कि क्या होने लगा है मेरे साथ क्या. लेकिन अब अपने आपको लोगों के दुख में बांट लेते ना, तो आपका अपना दुख कम हो जाता है. तो उस दौरान मैंने ये किया था कि मैं लोगों के लिए आके मोटिवेट करता था लोगों को. उस वक्त मेरे बाल भी नहीं थे, मेरे यहाँ तक कि मेरे नाखून गिर गए थे, मेरी लुक बिल्कुल इस तरह नहीं थी जिस तरह मैं आज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो लेकिन उसमें ये था, मैं वहाँ यूके में बाकी कैंसर पेशेंट के साथ बैठता था, तो उन्होंने मुझे विग दे दी. उन्होंने कहा मिस्टर शाह आप ये विग पहन लें तो थोड़ा सी आप यू बी ओके, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स जो देते थे ना, उससे बॉडी काफ़ी स्वेल हो गई थी, हेयर लॉस बहुत होता है. और तो इस तरह करके ये था कि आप अपने आप को एक अच्छी एक्टिविटीज़ में कर लें. और ज़बरदस्त, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी सबीन आज हमने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई. लेकिन इसमें सैयद मैच को हम एक दफ़ा फिर याद करेंगे जाने से पहले, जो कि हुमावर शाह का इस वक्त एक पैशन है कि वो जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर वो फैमिलीज़ जो अपने बेटे बेटी या लड़का लड़की एक दूसरे के लिए कोई मैच ढूंढ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, सैयद मैच पे आप जाके इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इंशाल्लाह आपको अपना आइडियल मैच मिलेगा. इंशाल्लाह. आपने अग्री आप राब्ता रहेगा आपसे, ये नहीं कि आज आप हमारे शो मैं में आपका प्रोफाइल खुद बनाऊंगा. देखा? अच्छा मेरा सबीन आपकी शादी होगी? नहीं, मैं आपके भी बना दूंगा. ठीक है. अब बनाएं जी. नहीं, वो आपने अभी बताया ना कि सिर्फ सैयद फैमिलीज की नहीं होती, नॉन सैयद फैमिलीज की भी होती है. सबके लिए, सबके लिए ना. तो आपका जब नेक्स्ट जो भी आपका कोई रिश्ता फाइनल पक्का हुआ करे, आपने हमें जरूर खबर सुनानी, हम ऑन एयर बताएंगे कि मुझे लगता है यहाँ से निकलते निकलते जितना स्टाफ है सब इनके साथ है ना. जो है हाँ, ना. अच्छा एक हमारे पास हमारे यहाँ पे जो हमारे साउंड और ऑडियो के एक्सपर्ट हैं, ये माइक वाइक जिन्होंने लगाया, उस्मान, उनका भी प्रोफाइल मैंने आपसे बनवाना है. इधर बड़े क्लाइंट मिलेंगे आपको, इधर मतलब बिल्कुल मेरे जैसे बहुत सारे हैं इधर. बिल्कुल. एक चीज़ मैं बता दूं, ढूंढना उन्होंने खुद है, मैं ढूंढने में. अच्छा, हुमावर एकदम जरा डर गया कि ओ ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ रही है. नहीं, प्रोफाइल बना देंगे, उसके बाद सर्च अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आप कर लें जो आपको पसंद है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता किसी की. थैंक यू वेरी मच हुमावर, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अच्छा जी, अब वक्त है कि हम आपसे इजाज़त चाहें. बिल्कुल जी, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.